ہمیں ہی نکلنا ہے، ہمیں ہی ان چوروں کو قرار واقعی سزا دینی ہے، اور ہمیں ہنا ربانی خان صاحبہ جو بہت ڈیلیکیٹ اور بہت پڑھی لکھی ہیں، ان سے پوچھا جائے ان کا کروڑوں کا بجلی کا بل ان کو اتنی چھوٹ کیوں دی گئی کہ 1500 مہینے پہ صرف ادا کریں گی؟ کیوں؟ کیا ایک پاکستان میں دو قانون ہیں، ایک امیروں کا قانون اور ایک غریبوں کا قانون؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ساری کالی بھیڑوں کے لیے، ہر ادارے میں موجود کالی بھیڑوں کے لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ بدماشیاں جن کو سو کالڈ ہم اشرافیہ کہتے ہیں، ان کی ساری مفت بجلی، مفت ان کو جو دیے ہوئے، یہ دندناتے ہوئے جو گاڑیاں لے کے، مطلب شرم نہیں آئی شہباز شریف کو کہ یہاں پہ لوگ بھوک اور ڈنگ سے تنگ ہیں، اور آپ نے پھر ان سول سرونٹس کے لیے کروڑوں کی نئی گاڑیاں لے لی؟ میں بحیثیت پاکستانی آپ سب پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، اٹھیں جاگیں، کب تک ہم ان چوروں کو اپنی نسلوں کو اسی طرح برباد کرنے دیں گے؟ کب تک ہم ان چوروں کو ان قیمتی جانوں کو دس از جینوسائیڈ آف پاکستانیز، دس از جینوسائیڈ آف پاکستانیز، کہ ہم اپنے بلند ایوانوں میں بیٹھ کے روز ایک جاتا ہے تو دوسرا منحوس آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا منحوس آ جاتا ہے، چور در چور، چور در چور ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب آپ لوگ جاگیں گے؟ آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو بل نہیں آ رہے؟ کیا یہ صرف غریبوں کا ہی مسئلہ ہے؟ آج آپ سب کو باہر نکلنا ہے، یہ صرف ارم ممتاز کا یا عائشہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یا یہاں پہ جو مٹھی بھر لوگ ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ قوم خواب خرگوش میں رہے گی، باہر سے کوئی نہیں آئے گا ہماری حالت بدلنے کے لیے۔ سب کے منحوس اور گھنونے ان کے جو عزائم تھے، جو ان کے کالے کرتوت تھے، پوری دنیا جان گئی ہے، اور ہم آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں گے۔ Now this is a request to IMF, do not give a single penny to these corrupt politicians۔ لیکن یہ بدماشیاں جو ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، ہر نئے ٹینیور میں یہ بدماشیاں کو لا کے اس غریب پاکستانی عوام کے سروں پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ صرف اشرافیہ کا ملک ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان چوروں کا ملک ہے کہ وہ آتے ہیں اور سارے ان کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک غریب بیچارہ 1 لاکھ کا بھی قرضہ لیتا ہے تو پوری عمر اس کی 10 نسلیں سود در سود، سود در سود، وہ 1 لاکھ بھی واپس نہیں کر پاتے۔ السلام علیکم جی، یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کا تو ایجنڈا لگتا ہے کہ غربت نہیں مٹانی، غریب کو مٹانا ہے، کہ جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے تو انہوں نے کہا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ مہنگائی اتنی کر دو، مہنگائی کا بم مارو اس غریب عوام پہ، تاکہ غربت تو ان کو ہے ہی نہیں، ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، جو آتا ہے لوٹ کھسوٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ میں پوچھوں گی سوال چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، اور تمام اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان سے، کہ یہ کیا صرف آپ لوگوں کا ملک ہے، صرف اشرافیہ کا ملک ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان چوروں کا ملک ہے کہ وہ آتے ہیں اور سارے ان کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں؟ ایک غریب بیچارہ 1 لاکھ کا بھی قرضہ لیتا ہے تو پوری عمر اس کی 10 نسلیں سود در سود، سود در سود، وہ 1 لاکھ بھی واپس نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ بدماشیاں جو ہمارے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، ہر نئے ٹینیور میں یہ بدماشیاں کو لا کے اس غریب پاکستانی عوام کے سروں پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ کا بڑا کرم ہے کہ سب کے منحوس اور گھنونے ان کے جو عزائم تھے، جو ان کے کالے کرتوت تھے، پوری دنیا جان گئی ہے، اور ہم آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کریں گے۔ Now this is a request to IMF, do not give a single penny to these corrupt politicians, because they do not spend it on the poor Pakistani people. They just fleece it and save it and hoard it abroad in their foreign accounts. یہ صرف اور صرف جو قرضہ لیتے ہیں مزید حرام خوری کے لیے، مزید اپنی آنے والی 10 نسلوں کے لیے یہ قرضے لیتے ہیں۔ ہاؤ کم اتنی قرضے؟ وہ مشیل اوباما کا ایجوکیشن فنڈ آیا، کدھر گیا؟ جو آتے ہیں لوٹ کھسوٹ کر کے، ان کی جائیدادیں باہر، ان کے بچے باہر، ان کا کاروبار باہر سے بیٹھ کے یہ پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ نہ میں بحیثیت
पाकिस्तानी, आप सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उठे जागे। कब तक हम इन चोरों को, अपनी नस्लों को इसी तरह बर्बाद करने देंगे? कब तक हम इन चोरों को, इन कीमती जानों को, दिस इज जेनोसाइड ऑफ पाकिस्तानीज, दिस इज जेनोसाइड ऑफ पाकिस्तानीज। कि हम अपने बुलंद अवानों में बैठ के रोज एक जाता है तो दूसरा मनहूस आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा मनहूस आ जाता है। चोर दर चोर, चोर दर चोर इन ऐवानों में बैठे हुए हैं। कब आप लोग जागेंगे? आप लोगों का मसला नहीं है? आप लोगों को बिल नहीं आ रहे? क्या ये सिर्फ गरीबों का ही मसला है? आज आप सबको बाहर निकलना है। ये सिर्फ इरम मुमताज का या आयशा मलिक का मसला नहीं है, या यहाँ पे जो मुट्ठी भर लोग हैं इनका मसला नहीं है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला है। जब तक ये कौम ख्वाबे खरगोश में रहेगी, बाहर से कोई नहीं आएगा हमारी हालत बदलने के लिए। हमें ही निकलना है, हमें इन चोरों को करार वाकई सजा देनी है। और हमें हिना रब्बानी खार साहिबा, जो बहुत डेलिकेट और बहुत पढ़ी लिखी है, उनसे पूछा जाए उनका करोड़ों का बिजली का बिल, उनको इतनी छूट क्यों दी गई कि 1500 महीने पे सिर्फ अदा करेंगी? क्यों? क्या एक पाकिस्तान में दो कानून है, एक अमीरों का कानून और एक गरीबों का कानून? ये लम्हाए फिक्रिया है ऐवानों में बैठे हुए सारी काली भेड़ों के लिए, हर अदारे में मौजूद काली भेड़ों के लिए। हम डिमांड करते हैं कि ये बदमाशियां, जिनको सो कौड़ हम अशराफिया कहते हैं, इनके सारी मुफ्त बिजली, मुफ्त इनको जो दिए हुए, ये दंदनाते हुए जो गाड़ियां लेके, मतलब शर्म नहीं आई शहबाज शरीफ को कि यहाँ पे लोग भूख और नंग से तंग हैं, और आपने फिर इन सिविल सर्वेंट्स के लिए करोड़ों की नई गाड़ियां ले ली, जब खाने के लिए नहीं है, चूल्हे बंद हो चुके हैं और आपको अपनी याशियों की पड़ी हुई है। मुफ्त पेट्रोल, आप सबको शर्म आनी चाहिए कि पूरा दुनिया ने देख लिया है, जो कंफर्म मुजरिम है, जो कन्विक्टेड मुजरिम है, उनको बाहर से प्राइवेट प्लेन्स पे लाके इसाक डार जो मानवा चोर है, हमारे ऊपर दोबारा उसको मुसल्लत किया गया। क्यों? आर्मी चीफ जस्टिस बताए, हमारे इस क्यों का जवाब कौन देगा? अब ऐसे ही मरने देंगे अवाम को? खन्ना पुल से एक बुजुर्ग ने खुदकुशी की, रोज वालिदैन अपने मासूम जानों को कत्ल कर रहे हैं। इन सब मासूम जानों का खून आपके गले पे है, और क़यामत वाले दिन पूरी पाकिस्तानी कौम जो आपके काले करतूतों की वजह से सफर कर रही है, वो या अल्लाह तेरी अदालत में हम अपना मुकदमा लेके जाते हैं, या अल्लाह तू भी अबाबीलों को भेज। अब टाइम आ गया है कि अबाबीलों को भेजा जाए और इनको भी वही इबरतनाक सजाएं मिली जो श्रीलंका का मॉडल है वो बनने जा रहा है। एसी बंद करे और सुने हमारी आवाज। ये आवाम की आवाज है जो बोल रही है कि इतना शदीद गुस्सा है, जब अखबार खोले, जब टीवी खोले, खुदकुशी कत्ल, खुदकुशी कत्ल। ये कब तक चलेगा? और हमारे ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करने का ड्रामा किसने किया?